جو سچویشن مسلسل وہاں پر ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو کیسے دیکھا جائے؟ ایک ٹیمپرری ایسکلیشن کے طور پہ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ اس جنگ کا دائرہ کار اب وسیع ہو چکا ہے؟ نہیں جی، شکریہ بہت بہت بلانے کے لیے۔ اس جنگ کا دائرہ کار وسیع ہو چکا ہے کیونکہ یہ تو ایران کی پالیسی ہے، جو ان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے، اور جو اگر نہیں ہے ہمیں پتہ تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جب تک ان پہ اٹیک ہوتا رہے گا وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایک قسم کا پین دیں گے۔ پہلے آپ نے ہرمز کے سلسلے میں، اور اب وہ اس کو ایکسپینڈ کریں گے باب المندب کے لیے۔ اس کی وجہ حوثی وغیرہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس راستے سے آپ کی ٹریڈ ہوتی ہے آئل کی اور باقی چیزوں کی، جو یورپین یونین جاتی ہے۔ تو یورپین یونین خاموش تماشائی ہے، اور ایران کا جو ورلڈ ویو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے دنیا کو پین نہ دیا تو ہمارا بھی غزہ والا حشر ہوگا، کیونکہ دنیا کا کوئی کلیکٹیو ضمیر نہیں ہے۔ اب آپ ایران کی اس چیز سے آرگیو کر سکتے ہیں کہ غلط ہے، اس سے اپنے دشمن بڑھا رہے ہیں، لیکن پہلے دن سے ان کا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ ہم ٹریڈ کے ذریعے اور یہ جو پانی کی گزرگاہیں ہیں ان کے ذریعے پوری دنیا کو تکلیف دیں گے تو امن کی بات ہوگی۔ تو آپ سمجھتے ہیں عمران صاحب کہ پریشر بلڈ کرنے میں ایران کو یہ کامیابی دے گا کسی بھی طریقے سے، یا پھر سعودی عرب بھی اب براہ راست اس کو بھی اس جنگ میں شامل ہونا پڑے گا، اور اس سے پھر ایران کے لیے کیا صورتحال آگے بنے گی؟ یہ آگے ان کو کوئی فائدہ ہوگا اس سے؟ دیکھیں، فائدہ نقصان تو اب بڑی عجیب سی وہ اس لیے بات ہے کہ ایک امریکنز کو پاکستان نے ایک ڈاکیومنٹ پہ بائنڈ کیا تھا بہت مشکل سے۔ اب اس ڈاکیومنٹ وہ تقریباً ابھی ہوئی پوری تو نہیں لیکن ریزہ ریزہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اب کسی کو بائنڈ کرنا بڑا مشکل ہے۔ جب تک ایک ڈاکیومنٹ تھی تو بائنڈ کرنا آسان تھا۔ اب امریکنز کو پاکستانی اگر کہیں گے کہ آپ اس لیول پہ اٹیکس کرنے کے بعد رک جائیں تو پتہ نہیں پاکستان کی وہ کتنی بات مانیں گے۔ دوسری طرف سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کو آپ چھوڑ بھی دیں تو سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کی ایک ریلیشن شپ ہے، اور سعودی عربیہ کو اس جنگ کے دوران موڈریشن پاکستان کی میڈیشن کی وجہ سے تھی۔ اب جب آپ پاکستان کی میڈیشن ہی ختم کر دیں گے یا وہ ختم ہو جائے گی جنگ کی وجہ سے، پاکستان کا بھی انفلوئنس اتنا ہی کم ہو جائے گا، اسی لیے پاکستان بھی پریشان ہے۔ تو یہ ابھی جب تک کہ کوئی فریق ان میں سے اسپیشلی امریکہ کوئی تھوڑے دنوں کا پیس کو دوبارہ چانس نہیں دیتا تو بڑا مشکل ہے آگے امن کی بات ہو۔ تو ایمبیسڈر صاحب، پاکستان کا جو اس معاملے پر موقف ہے بڑا ڈائریکٹڈ، حوثیوں کو رد عمل دیا گیا، اور پاکستان کے پرائم منسٹر کی سعودی ولی عہد سے بھی اس سلسلے میں بات ہوئی ہے۔ کتنی ایک چیلنجنگ صورتحال بن گئی ہے؟ ایک طرف پاکستان ثالث کا کردار ادا کرتا رہا، لیکن یہاں پر دفاعی طور پہ سعودی عرب سے دفاعی معاہدے کو مد نظر رکھ کے بات کی جا رہی ہے۔ اصل میں جی سعودی عربیہ کے جو دفاعی معاہدہ اس کے بیونڈ بھی ہم ایک ہمیشہ سے سعودی عربیہ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو نہ بھی بولیں تو پروٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ٹرکی اس لیے کہ پاکستان کا سٹانس تو بڑا کلیئر ہے، لیکن ایران کا جو ایسکلیشن ایران کے پاس ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اب ریڈ سی کو اور باب المندب کی طرف سے روکے۔ تو پاکستان اگر اپنی نیول ڈپلائمنٹ بھی کرتا ہے، ہماری نیوی کی پریزنس وہاں، اور ایئر کی بھی کرتا ہے، اٹیک بھی کرتا ہے، تو بہت مشکل ہے کہ ان کو روک سکے۔ تو یہ پاکستان کے لیے مشکل ہے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو اسٹاپ۔ لیکن آبنائے ہرمز پہ ایران نے جس طریقے سے اس کو بلاکیٹ کیا اور اس کو سسٹین کیا ہوا ہے اتنے دنوں سے، امریکہ کی بارہا اپنی طرف سے بلاکیٹ کی کوششوں اور دیگر کے باوجود، اس کا کمپیریزن ہو سکتا ہے حوثیوں کے باب المندب پہ کنٹرول کے ساتھ؟ ہاں جی، بالکل کمپیریزن ہو سکتا ہے، اور یہ بات آپ کو بتاتی ہے کہ کتنا مشکل ہے سی لینز کو کھولنا ایئر پاور کے ذریعے اور باقی چیزوں کے ذریعے۔ اب بلاکیٹ کریں گے، وہ بھی بلاکیٹ کریں گے، ایران بھی اٹیک کرے گا، پھر ریڈ سی بلاک ہو جائے گی، اور پھر دنیا کی ٹریڈ پہ تو بہت برا اثر پڑے گا، اسپیشلی یورپین یونین کو جو جا رہی ہے ٹریڈ۔ بہتر ہے کہ یہ لوگ ایک کسی امینڈیڈ ایم او یو کے طور پہ یا ثالثوں کو پھر چانس دے کے ٹیبل پہ آ جائیں تو بہتر ہے، یہ ورنہ وار بہت وائڈن ہو جائے گی۔ اچھا، اب ایک اور جو اس سارے صورتحال کے دوران خبر آئی وہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان سول نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے ہے۔
प्रेसिडेंट ट्रंप इसके ऊपर अब बयानात देना शुरू हो गए हैं और उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ ये डील जो है उनके अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत से मशरूत है। ये इन्वेस्टर साहब काफ़ी अरसे से इस किस्म की बातें तो हो रही थी, अब्राहम अकॉर्ड्स में यूएई तो शामिल हुआ, बहुत सी कयास आराई भी थी, लेकिन आप समझते हैं कि सदर ट्रंप का ये बयान मानी खेज़ है या एक तसलसल है बस बयानात का? बयानात का तसलसल है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक्चुअली अब्राहम अकॉर्ड्स की कंडीशन वेव ऑफ कर दी है सऊदी अरेबिया के लिए, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया के साथ एक लास्टिंग रिलेशनशिप चाहते हैं। और ये जो पीस डील है इसको ऐसे ही कुछ इजरायली प्रेस और जो जूइश प्रेस है और जो कुछ अमेरिकन प्रेस है वो इसको ऐसे ही रेस कर रहा है। इसके सेफगार्ड्स काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं और ये एक अच्छी चीज़ है। ये जो एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका का सऊदी अरेबिया के साथ, ये ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आएगा इस एरिया में, एरिना में। बयान की हद तक ये बात करना या ये दावा करना सदर ट्रंप का सऊदी अरब को एक ऑकवर्ड पोजीशन में डालता है, आप समझते हैं, अगर हकीकत से? असल में अब एक वक्त था कि ये चीज़ ऑकवर्ड थी, लेकिन इस जंग ने अमंगस्ट ऑल अदर बुरी चीज़ों के एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि अब अब्राहम अकॉर्ड से सारे जिन लोगों ने साइन नहीं किया, इवन जिन्होंने साइन किया हुआ है, वो भी अब दूर भागते हैं। और अब्राहम अकॉर्ड्स का ये लोग जिक्र कर देते हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर पैलेस्टाइन की सेल्फ डिटर्मिनेशन और आगे पीस का जिक्र है, उसका कोई जिक्र नहीं करता। तो अब्राहम अकॉर्ड्स एज फार एज नियर फ्यूचर इज कंसर्न्ड आर डेड। Nobody is going to even bat an eyelid on the Abraham Accords. और अमरीकी मीडिया की खबरों के मुताबिक जब ये खबर सामने आई थी कि सदर ट्रंप बहुत बरहम हुए नेतन्याहू पर, उसमें ये भी दावा किया गया था कि उन्होंने कहा कि अब कोई अब्राहम अकॉर्ड में शामिल नहीं होना चाहता जो इकदामात इसराइल करता रहा उसके बाद। तो ख़ुद ये सदर ट्रंप से मंसूब बात है। अब एम्बेसडर साहब, एक और भी इस हवाले से बात होती रही है पिछले दिनों कि ईरान जो अपना रद्द-ए-अमल दे रहा है उसमें अब यूएई के ऊपर अटैक्स का एक तसलसल कम हमें नज़र आया है। आप समझते हैं कि कोई अंडरस्टैंडिंग हुई पिछले दिनों में यूएई और ईरान के दरमियान? मुझे तो लगता है जी कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग हुई है, ना अटैक हो रहा है, ना कोई जवाबी एक दूसरे को बुरा भला कहा जा रहा है। सडनली पिछले 2 हफ्ते से काफ़ी खामोशी है। इसका मतलब है आई थिंक समथिंग हैज़ बीन डन। हालांकि यूएई तो एक किस्म का एनिमी नंबर 1 था, इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त, तो यूएई को स्पेयर किया जा रहा है। ज़रूर कोई पस्से पर्दा कोई बात होगी जो हमें नहीं मालूम। ठीक है, फिर उसका इंतज़ार करेंगे ऐसी कोई मुसद्दिक़ा खबरें सामने आए। इमरान अली साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका दोनों की तरफ से जो बयानात सामने आ रहे हैं वो तो बहुत सख्त है, लेकिन सालिस ममालिक अभी भी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। लगता यह है कि ईरान जो है वो प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कि वो काम आता है या नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।